نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا حصہ اول اور آن لائن کورس کا سلسلہ دی علم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جاری ہے، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 50۔ الحمدللہ کلاس نمبر 50 آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سورہ صافات کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ صافات کی آیات 11 تا 21 کا ہم مطالعہ کریں گے، اور صفحہ نمبر 152 ہے۔ تو آج کلاس نمبر 50 سورہ صافات کی آیات 11 تا 21 اور پیج نمبر 152 ہے، 152 انشاءاللہ اس کا ہم آج مطالعہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں باقاعدہ کلاس کے آغاز کی طرف۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ لرننگ آؤٹ کم کے طور پر پہلی بات ہے قیامت کے واقع ہونے کی کیا عقلی دلیل دی گئی ہے، اس پر بات ہوگی۔ نمبر 2، منکرین آخرت کے کس برے طرز عمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، منکرین آخرت کے اعتراضات کا کیا جواب دیا گیا۔ اور نمبر 4، قیامت کے دن منکرین آخرت کیا حسرت کریں گے۔ تو یہ کل کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے خاصا کچھ بیان ہے جو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم باتیں سمجھیں گے۔ آئیے باقاعدہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ۔ سورہ صافات سورت نمبر ہے 37، آیات 11 تا 15 پہلے اور پھر مزید آیات انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت ویسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ماشاءاللہ، اب اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، تو آپ ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا، کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا، یا ان چیزوں کا جو ہم پیدا فرما چکے ہیں۔ انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم ہی نے انہیں چپکتی مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا ہے۔ بل عجبتا، بلکہ آپ کافروں کے آخرت کے انکار پر تعجب کرتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لَا يَذْكُرُونَ، تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، يَسْتَسْخِرُونَ، تو خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ لوگ کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ اگلی آیات کو سمجھتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اس کو اب ہم ملا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ ماشاءاللہ، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے،
او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ قل نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جی ہاں، وانتم داخرون، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ فانما ہی زجرۃ واحدۃ، لہذا وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ فاذا هم ينظرون، پھر اسی وقت وہ دیکھنے لگیں گے۔ وقالوا یا ویلنا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی۔ ھذا یوم الدین، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل، کہا جائے گا یہ وہی فیصلے کا دن ہے۔ الذی، جب ہم نے الگ پڑھا تو الذی پڑھا، اور ملائیں گے تو یوم الفصل الذی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ الحمدللہ آج کی کلاس کی آیات کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ترشیح کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فاستفتہم، بلکہ سورہ صافات کی آیت نمبر 11 سے شروع کر رہے ہیں سلسلہ۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، تو آپ ان سے پوچھئے کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کا جو ہم پیدا فرما چکے ہیں؟ بے شک ہم ہی نے انہیں چپکتی مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا ہے۔ قیامت کے واقع ہونے کی عقلی دلیل، وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو عظیم الشان کائنات کو پیدا کر سکتا ہے اور اس میں موجود عظیم مخلوقات کو بنا سکتا ہے، وہ انسان کو اس کی موت کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو حقیر سی مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا کر سکے۔ عقلی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ ساری کائنات بنانے والا اللہ، اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا حقیر سی، کچھ نہ تھے تو اللہ نے انسانوں کو بنا دیا، تو اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کسی شے کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے، جبکہ اسے دوبارہ بنانا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ مشکل اور آسان والی بات محض بندوں کے سمجھانے کے لیے ہے۔ کسی بھی کام کی انجام دہی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی لفظ کن فرماتا ہے تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، بس اللہ فرماتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ آسان و مشکل کی بات ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات بھی مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ اگلی ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 12۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ کافروں کے آخرت کے انکار پر تعجب کرتے ہیں اور وہ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب فرمانا کس بات پر ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ مشرکین کی طرف سے قدرت خداوندی اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے انکار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت فرماتے تھے۔ اتنے واضح دلائل کے باوجود مشرکین دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ دلیل کی جمع دلائل۔ تو اس قدر بات واضح ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو تعجب ہوتا کہ یہ کیوں جھٹلا رہے ہیں، کیوں دوبارہ زندگی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں انکار کر رہے ہیں، حالانکہ بات اس قدر واضح ہے۔ مشرکین مکہ کا طرز عمل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، معاذ اللہ۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ممکن ہے۔ یہ کچھ لوگ تھے اس معاشرے میں جو آخرت کا بالکل انکار کرتے تھے، تو انہیں یقین نہیں تھا کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ممکن ہے اور قیامت کا دن آئے گا اور انہیں اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا پڑے گا۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ معاذ اللہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اچھا، آج ہم جو لوگ جی رہے ہیں اس دنیا میں، بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن کتنے واضح انداز میں دلائل پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، لیکن بہت بڑی ایک تعداد بڑھتی چلی جا رہی لوگوں کی کہ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے رویے سے بچائے اور اللہ اپنی ذات پر ایمان عطا فرمائے اور آخرت کا یقین عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 13۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ منکرین آخرت کے برے طرز عمل کا ذکر، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ یہ ذکر تو بار بار ہم پڑھیں گے مکی صورتوں میں، یہ بھی مکی صورت ہے کہ وہ ہٹ دھرمی پر آ گئے، ضد میں آ گئے، مان کر ہی نہیں دیتے۔ اور پچھلی قوموں کے واقعات بھی ہم نے پڑھے تھے نا، سورہ ہود، سورہ آراف، سورہ
شعراء یاد آ گیا؟ ایسے ہی ان اقوام نے کیا تھا کہ ہٹ دھرمی میں آ کے انکار کرتے تھے، نصیحت قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ کا بھی ایسا ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ عملی پہلو، نصیحت اسی شخص پر کارگر ہوتی ہے، کارگر کامیاب ہو جانا، فائدہ مند ہونا، تو نصیحت اس شخص پر کارگر ہوتی ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، ورنہ کوئی دلیل، تذکیر اور تنبیہ فائدہ مند نہیں ہوتی۔ جو خود چاہے گا، جس میں طلب ہوگی سچی، اس کو نصیحت فائدہ دے گی، لیکن دل میں طلب ہی نہیں، ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، تو پھر کوئی دلیل، تذکیر یعنی یاد دہانی کی بات، کوئی تنبیہ یعنی ڈراوا اور وارننگ فائدہ نہیں دیتی۔ تو طلب و تڑپ سچی ہوگی تو نصیحت سے فائدہ ملے گا۔ اگلی ہے سورہ صافات کی آیت نمبر ہے 14، وَإِذَا رَأَوْا آیَتًا يَسْتَسْخِرُونَ، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو ہم، وَإِذَا رَأَوْا آیَتًا يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ معجزات کو دیکھ کر منکرین آخرت کا طرز عمل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے والے معجزات کو دیکھ کر منکرین آخرت کا مذاق اڑاتے، یعنی منکرین آخرت مذاق اڑاتے، معاف کیجیے گا۔ حضور علیہ السلام کو سب سے بڑا معجزہ کون سا عطا ہوا؟ قرآن، اتنا عظیم پیغام اور اتنا عظیم کلام کہ ان کی عقلیں دنگ ہیں اور یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن کہتے ہیں صورت اس کی جیسی لا کر بنا کے دکھا دو، یہ چیلنج قبولی کبھی نہ کر سکے، دنگ رہ گئے، لیکن یہ معجزات دیکھ رہے ہیں، قرآن جیسا عظیم معجزہ دیکھ رہے ہیں، لیکن انکار کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ عملی پہلو، جب انسان کا ذہنی سانچہ، ساخت، اسٹرکچر، جب انسان کا ذہنی سانچہ غلط تربیت، غلط ماحول اور باطل عقائد سے تبدیل ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا معجزہ بھی اس فرسودہ اور بگڑی ہوئی فکر اور دل کو بدل نہیں سکتا۔ اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ برے ماحول میں ایک آدمی ہے، غلط اس کی تربیت ہوئی، بری باتیں اس نے اختیار کر لی، غلط عقید اس نے اختیار کر لی، تو ایک ذہن غلط بن گیا نا۔ اب بڑے سے بڑا معجزہ بھی وہ دیکھے گا تو یہ بگڑی ہوئی فکر، فرسودہ کہتے ہیں بگڑی ہوئی کو، یہ بگڑی ہوئی سوچ اور فکر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ انہوں نے خود اپنے آپ کو اس کیفیت میں ڈال دیا ہے۔ ایسی فکر رکھنے والے لوگ ہمیشہ سے اہل حق کے دلائل کا مذاق اڑاتے آئے ہیں۔ ایسے لوگوں نے ہمیشہ اہل حق کا انکار کیا۔ پچھلے پیغمبروں کے واقعات بھی ہم نے پڑھے، یہ مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگلی آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 15، وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو واضح جادو ہے، معاذ اللہ۔ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں منکرین آخرت کی رائے، کہتے تھے یہ کھلا ہوا جادو ہے، معاذ اللہ۔ یہ بات پچھلی نشستوں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ منکرین آخرت اس طرح کی بد کلامی کرتے اور پیغمبروں کے معجزات کو کھلا ہوا جادو کہتے ہیں۔ سورہ صافات کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 16، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ترجمہ ہے اس کا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ ان کا سوال تھا، اور آخرت کے بارے میں یہ شک میں مبتلا تھے۔ منکرین آخرت کا آخرت کے بارے میں اعتراض، کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیسے دوبارہ اٹھائے جا سکیں گے؟ اس میں یہ شک میں مبتلا تھے۔ سورہ صافات کی اگلی آیت آیت نمبر 17، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ آخرت کے بارے میں مشرکین مکہ کے تعجب کا اظہار۔ منکرین کہتے تھے، منکرین انکار کرنے والے، منکرین کہتے تھے کہ کیا ہمارے پہلے باپ دادا جو مر کھپ گئے، جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، کیا وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ ارے جو صدیوں پہلے چلے گئے، برسوں پہلے چلے گئے، ان کی تو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، وہ مٹی میں ریزہ ریزہ ہو گئے، ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ یہ وہ شک تھا جس میں کچھ لوگ یہ مبتلا تھے۔ ذکر پہلے آیا، ساری کائنات کا بنانے والا اللہ دوبارہ اس کو دوبارہ تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل؟ ارے تم نہ تھے تو اس نے بنا دیا، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 18، قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جی ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے، پیدا بھی کیا جائے گا دوبارہ، تم ذلیل بھی کیے جاؤ گے۔ منکرین آخرت کے اعتراض کا جواب، ہاں وہ سب زندہ کیے جائیں گے، اور اس دن وہ اپنے انکار آخرت کے سبب ذلیل اور خوار ہوں گے۔ جو آخرت کا انکار کیا نا، اس جرم کی وجہ سے ذلیل اور خوار ہوں گے۔ منکرین کا سوال مذاق اڑانے
اور طنز کے انداز میں تھا. بتاؤ کب آئے گی قیامت؟ ارے کون زندہ کرے گا؟ یہ ان کا طنز کا انداز ہوتا، ٹونٹنگ جسے کہتے ہیں انگلش میں. منکرین کا سوال مذاق اڑانے اور طنز کے انداز میں تھا، اس وجہ سے اس کا جواب بھی نہایت روکھے انداز میں دیا گیا. کیا فرمایا کہ ہاں تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے اور اس وقت تم سب نہایت ذلیل بھی ہوگے. یہ طنز کے لیے سوال کرتے تھے، ٹونٹنگ کرتے تھے، ایسا ہی سخت جواب ان کو دیا گیا کہ تم ذلیل اور رسوا کیے جاؤ گے. اگلی آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 19 فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، لہذا وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، پھر اسی وقت وہ دیکھنے لگیں گے. وقوع قیامت کی کیفیت، وقوع واقع ہونا، ہیپن ہونا، ٹھیک ہے، ہیپننگ آف سم تھنگ. تو وقوع قیامت، قیامت کا واقع ہونا، اس کی کیفیت کا بیان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے قیامت کو برپا کرنا بہت آسان ہے، اور بس ایک زور کی آواز ہوگی اور تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. ایک زوردار آواز ہولناک ہوگی اور سب لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے. زور کی آواز سے مراد دوسری مرتبہ کا سور جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، سب اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے. اسرافیل علیہ السلام کو بچپن سے ہم پڑھتے ہیں نا ان کا ذکر، سور پہ پھونک ماریں گے. اب جو سور میں دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ پھونک ماری جائے گی سب پر موت، اس کی بے ہوشی طاری ہو جائے گی. دوسری مرتبہ اب جو سور پھونکا جائے گا سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے. سورہ صافات کی آیت نمبر 20 وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو بدلے کا دن ہے. قیامت کے دن منکرین آخرت کی حسرت، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کیا یہی ہے بدلے کا دن؟ اللہ ہمیں تو کھڑا کر دیا گیا، ہم تو انکار کرنے والے تھے، مذاق اڑانے والے تھے. یہ ہوگا قیامت کے دن کا معاملہ، برپا ہو جائے گی قیامت اور کھڑا کر دیا جائے گا ان کو، اور یہ حسرت میں ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے، مگر کل قیامت کے دن حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سورہ صافات کی اگلی آیت، آیت نمبر 21 ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اس آیت کی تشریح، منکرین آخرت کو قیامت کے دن جواب، ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے فیصلے کا دن جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. قیامت کا دن فیصلے کا دن، کیونکہ تمام معاملات کا بالآخر فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی فرمائے گا. دنیا میں تو سارے فیصلے نہیں ہو پاتے نا، مجرم بہت سے جو ہیں سزا سے بچ جاتے ہیں، کتنے نیک لوگوں کو مشکلات اٹھانا پڑتی ہیں. تو اصل فیصلے کہاں ہونے؟ آخرت میں ہونے، اور بالآخر وہی فیصلے کا اصل دن ہے جہاں سارے معاملات کا اللہ فیصلہ فرما دے گا. اور وہ قیامت کا دن ہوگا جب ہر معاملے کا صحیح فیصلہ فرما دیا جائے گا. اللہ اکبر. آخری بات کرتے ہیں، قیامت کے بہت نام ہیں، اور یہ نام اس دن کے کاموں کے لحاظ سے ہیں، اور یہ نام اس دن کے کاموں کے لحاظ سے ہیں. چونکہ اس دن بدلہ دیا جائے گا اور انصاف کیا جائے گا، لہذا وہ یوم الدین ہے، بدلے کا دن. اور چونکہ لوگوں کا فیصلہ یا ان میں فاصلہ اور جدائی ہو جائے گی، نیک لوگ الگ، برے لوگ الگ. چونکہ لوگوں کا فیصلہ یا ان میں فاصلہ اور جدائی ہو جائے گی، لہذا یوم الفصل بھی ہے، فیصلے کا دن یا فاصلہ کر دینے والا، جدائی ڈالنے والا دن. یہ قیامت کے مختلف نام ہیں، مختلف کاموں اور نسبتوں کے اعتبار سے، کہ جو مختلف امور قیامت کے دن انجام پائیں گے اس کے تعلق سے وہ بدلے کا دن بھی ہے، اور وہ فصل فیصلے کا دن بھی ہے، یا فاصلہ اور جدائی ڈالنے والا دن بھی ہوگا. اللہ اکبر. جی عزیز طلباء و طالبات، اب تو آپ کو ماشاءاللہ زیادہ پڑھنا بھی پڑ رہا ہے، اور امید ہے کہ زیادہ سمجھ بھی آ رہا ہوگا. پہلے حصے میں ہم نے مختصر تشریح رکھی ہے، پہلے حصہ ہم نے مختصر بھی رکھا ہے، تاکہ ہمارے طلباء و طالبات کو، خاص طور پر جو چھوٹی کلاسز میں ہوتے ہیں 3-4 میں مثال کے طور پر اگر، تو ان کو سہولت کا معاملہ ہو جائے. اور جیسے آگے بڑھیں گے تو ہماری ذہنی کیفیت قبول کرنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے بھی بڑھتی جائے گی، ہم اور بھی سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آج کی کلاس کو یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. کتنی کلاسز ہو گئی؟ الحمدللہ 50 کلاسز، اور 58 کلاسز میں ہم نے ارادہ کیا ہے کہ یہ کورس کمپلیٹ ہو تو بس 8 کلاسز باقی ہیں، اور مجھے امید ہے
کہ آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور کوئزز بھی آپ نے سبمٹ کرنے ہیں، آپ کا رزلٹ بھی پھر جنریٹ ہوگا اور انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی ہم آپ کو دل فاؤنڈیشن کی طرف سے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن پاک سے مزید محبت اور اس سے مزید تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔